اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سوالات کے ساتھ آج پھر ہم حاضر ہیں۔ دیکھتے ہیں جی آج کیا سوال ہے۔ جی بسم اللہ جی۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمیں جو واٹس ایپ پہ سب سے زیادہ کوشچن موصول ہوا ہے، اس میں سب سے پہلا تو ہے، تو اس کے 3 پورشن ہیں، لیکن پہلا سوال یہ ہے کیا؟ مراقبہ سے متعلق۔ مراقبہ۔ جی، مراقبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کوشچن کہ اگر ہم مراقبہ کا طریقہ کار کیا ہے، اور تیسرا کہ مراقبہ کرنے سے ہمیں کوئی آزمائش آتی ہے یا کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آپ کی مراد ہے کہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے؟ کوئی پریشانی آتی ہے یا کیا ہے؟ آپ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ ویسے تو بڑا خوبصورت سوال ہے اور اس کا جواب بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ جی جی یہ تمام عبادات سے ایک ہٹ کے عبادت ہے۔ جی اصل میں سب سے پہلی چیز ہے کہ لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ مراقبہ ہے کیا۔ جی مراقبہ ہے کیا؟ آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں اس معاملے میں۔ مراقبہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ سائنس نے بھی ڈسکور کی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، ایک تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مراقبہ کیا یا کیسے ہوا، جو ہوا اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ پہلے آ جائیں کہ سائنس نے اس کو اپروو کیا ہے، اپروو نہیں کیا، ڈسکور کیا ہے۔ اچھا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ آئیں پہلے ذرا سائنس کی زبان سن لیں، کیونکہ لوگ آج کل زیادہ سائنس پہ زیادہ یقین کرتے ہیں۔ جی جی کیونکہ اگر قرآن پہ یقین کرتے ہوتے تو یہ سوال ہی نہ بنتا۔ بالکل۔ اگر حدیث اور قرآن کی روشنی میں جائیں تو یہ سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ جو کچھ میں آگے آپ کو بتاؤں گا نا، آپ خود کہیں گے کہ سوال نہیں بنتا۔ سائنس نے یہ کہا ہے کہ آپ کا دماغ سارا دن کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ جی زندگی کے اتنے جھمیلے، اب مجھے پراپر لفظ نہیں مل رہا کہ اس قدر زندگی میں تناؤ ہے، بالکل۔ اتنی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کہ صبح سے لے کے رات ہونے تک آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ جس بندے کے پاس اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں، وہ پیدا کرنے والے کے بارے میں کیا سوچے گا؟ بہت پیاری بات۔ وہ اس ذات پاک کے بارے میں کیا سوچے گا کہ جو دکھائی بھی نہیں دے رہی لیکن سب کچھ کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ جی تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اپنے دماغ کے ٹینشن کو، جو آپ کی رگیں ہیں، ان کو ریلیز کرنے کے لیے جی جی ہفتے میں ایک دن مسٹ آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ اکیلے بیٹھ سکیں، بالکل اکیلے، جہاں پر آپ کو آسمان بھی نظر آئے، پہاڑ بھی نظر آئیں، زمین کی گہرائی بھی نظر آئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ زمین کے کناروں سے تھوڑا باہر نکل آئی ہیں۔ جی جی زمین کی کناروں سے باہر نکل آئے، یعنی اس دنیا کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں جس دنیا نے مصروف کر رکھا ہے۔ فار ایگزامپل، گاڑیوں کی آواز، شور کی، گاڑیوں کے ہارن، پاں پاں، چیں چیں، یہ وہ وغیرہ، ادھر کتا بھونک رہا ہے، بلی بول رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بریکیں لگ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، لو چل رہی ہے، کوئی بیچنے والا، بازار، یہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام آوازیں انسان میں سٹریس پیدا کرتی ہیں۔ جی جی اور سائنس نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ یوگا کا۔ اچھا۔ آپ بھی سن رہے ہوں گی کہ یوگا لوگ کرتے ہیں، جاپانی لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں، جی جی امریکن لوگ بھی کرتے ہیں، دنیا کا ہر ملک، جو لوگ اللہ کو مطلب نہیں مانتے، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ یوگا کرتے ہیں۔ یوگا میں دیکھ لیں کہ وہ دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور پھر ذہن کو خالی کر کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ منظر، کچھ اکیلا پن، اس سے کریٹیوٹی آتی ہے۔ اچھا۔ ایسی کریٹیوٹی آتی ہے کہ ذہن جیسے خالی ہو کر نا، ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، کیونکہ آپ اس زندگی سے نکل چکے ہوتے ہیں جس زندگی نے آپ کو تھکا دیا ہے۔ بیسیکلی آج کل کی زندگی تھکا دینے والی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ یہ تو ہوگی سائنس، جی مراقبہ۔ جو لوگ یوگا نہیں کرتے وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا کے، اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں کھا کے سو جاتے ہیں، جی جی تو وہ کہتے ہیں جی کہ شاید ہم اس سے ریلیز ہو جائیں گے۔ اب آ جائیے رب کریم کی طرف کہ رب کریم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک پہلو جو کہ اسلام سے پہلے کا پہلو ہے، یعنی کہ وحی کے نازل ہونے کا جو پہلو ہے، پہلے کا غار حرا والا، جی جی لوگوں کو آج تک ایک اور بات سمجھ نہیں آئی۔ جی بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ کیوں جاتے تھے؟ چلیے ہم اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، اپنی زندگی سے بھی، اور جس بندے نے
सीरत नबी पढ़ी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब पढ़ा हो, कुरान तर्जुमे से पढ़ा हो हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सके। मैं इसका जवाब ये दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के सामने जो बुत परस्ती होती रहती थी, जो मुशरिकीन करते रहते थे, उससे नफ़रत थी जी। बुतों को देखने से नफ़रत थी। बाज़ार के रश से, बाज़ार के रश, गहमा गहमी, आवाज़ें ऊंची ऊंची इधर उधर की, उनसे हट के आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतल्लिक़ सोचना चाहते थे। जी जी। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ नहीं था, आप पढ़े लिखे नहीं थे, तो यहूदी उस वक्त राज कर रहे थे। अच्छा। मक्कातुल मुकर्रमा में भी और मदीना मुनव्वरा में, इन शहरों में, मदीना में ज़्यादा यहूदियों का राज था जी, क्योंकि ये साहिबे किताब थे। हाँ जी। इनके पास तौरात थी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई बातें थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात हो। और तो यहूदी अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझते थे कि हमारे पास तौरात है, हमारे पास तो अल्लाह का पैगाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये सोचते रहते थे कि रब कैसा होगा, जी। वो रब कैसा है। हज़रत ज़ाहिर है कि सुना तो होगा आपने भी सारा कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। कहलाता था दीन इब्राहीमी तो उस वक्त भी मौजूद था। ज़ाहिर है कि वो सिर्फ ये कहते थे कि ये बुत हम देखते हैं, बाकी जो एक बड़ा अल्लाह है वो तो है जो हमें नज़र नहीं आता, यकीन रखते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि अपनी वो बीच में मार्केटिंग आ रही थी ना, तिजारत आ रही थी, जो बुतों की वजह से तिजारत होती रहती थी, तो उसकी वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सब से तंग थे। वो उससे वो तंग होके वो अकेले इतनी दूर पहाड़ में, आज भी अंदाज़ा करें कि उस पहाड़ में आप जवान हो तो आप जा सकते हैं और फिर 3-3, 4-4 दिन वहीं बैठे रहना। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि वो मुराकबा नहीं करते थे, क्या करते थे? मेरा उनसे सवाल है, क्या करते थे? जी जी। फॉर एग्जाम्पल, एक जो लोग इश्किया शेर व शायरी करते हैं ना, इश्किया मोहब्बत बारी शेर व शायरी, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, महबूब की अदाओं में खोए रहना, महबूब की यादों में खोए रहना। जिस बंदे को इश्क हो जाए ना, बहुत गहरा इश्क हो जाए, वो दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाता है जी। वो फिर महबूब की याद में खोया रहना चाहता है और उसका दिल करता है कि हर वक्त मैं सिर्फ वहाँ हूँ जहाँ मेरे महबूब का जिक्र हो। बिल्कुल। तो अब अल्लाह का जिक्र तो वैसे नहीं मिलता था मक्कातुल मुकर्रमा में, किसी के पास भी इल्म नहीं था, सिर्फ यहूदियों के पास था और बाकी तो सब भगवानों की ही, मतलब जो बुतों की ही बात करते थे। जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ में और वहाँ पर अकेले रहते थे, खाना पीना ले जाते थे और वहाँ पर बैठकर सोचते रहते थे कैसा हुआ होगा, कैसे ये रब ने कायनात बनाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसा होगा, उसका क्या तरीक़ाकार होगा बंदे से बात करने का। सुभान अल्लाह जी। मतलब ये है कि आप ये भी देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से बात करते देखें। जी जी। ये जितने भी नबी गुजरे हैं सब ने अकेले में होके और पहाड़ों पे। और होता क्या है कि जब आप दुनिया से दूर हो जाते हैं तो वो 1 to 1 की मुलाकात कहलाती है। जी जी। 1 to 1 आप और रब अकेले अकेले हो जाते हैं जी, यकता से यकता की मुलाकात होती है, फिर ऐसे ही एक से अकेले की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के ख्याल में खोए रहते थे। और मतलब ये देखें कि ज़ाहिर है कि अल्लाह की समझने की हिकमत के बगैर था ये। बिल्कुल। अल्लाह आपको दुनिया से अलहदा रखना चाहता था जी। तभी आप किसी मेले में नहीं जा पाए। और 1-2 दफ़ा तो किस्सा भी है सीरत नबी में कि आप शादी में जाना चाहते थे और रास्ते में ही ऊँग आ गई, नींद आ गई, वहीं सो गए। जी जी बिल्कुल। आप भी तो अपने चैनल पे लगा रही हैं सीरत हाँ नबी। जी। तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि कहते हैं कि मुराकबा नहीं, मुराकबा होता क्या है। जी जी। मैं बताता हूँ। आ जाए जी अब जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात भी आ जाए। पहले हमने थोड़ा साइंस का बताया, शुरू तो अल्लाह से करना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों के माइंड सेट को रखते हुए अब आ जाए अल्लाह की तरफ। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्कातुल मुकर्रमा में भी वही नाजिल होने के बाद मुराकबा या तहज्जुद, ये तहज्जुद क्या है आए मैं आपको बताता हूँ। जी। सूरह अल-मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नाज़रीन आप भी स्क्रीन पे मैं आयात लिखी हुई पेश कर रहा हूँ तर्जुमा के साथ, आप भी ज़रा महव हो जाइए हमारे साथ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़े में लिपट रहे हो,
رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، قیام آدھی رات کیا کرو یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اس وقت ذکر بھی تو خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں، شغل سے مراد عربی میں کام ہوتا ہے، تمہیں کام ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر، اس بات پہ میں زور دے رہا ہوں، ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی مشرق اور مغرب کا مالک اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ میرا خیال ہے کہ ناظرین کو اس کا جواب تو مل گیا ہوگا، لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت ہر انسان سے یہ چاہتا ہے۔ بالکل آپ کو معلوم ہے جب آپ احادیث مبارک پڑھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کے ایک پہر میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ سبحان اللہ۔ جیسے نماز میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، یہ ندا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو اٹھ کر اکیلے بیٹھ کر اللہ رب العزت سے گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو کر۔ جی بے تعلق، جی یہ جو دنیا سے بے تعلق ہونا ہے نا، یہ لفظ کو لے کر جاتا ہے تہجد کی طرف یا مراقبہ کی طرف۔ جی آپ اگر رات کو بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ نوافل ادا کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، دنیا سو چکی ہے، آپ کے بیوی بچے سو چکے ہیں، دنیا کا سارا نظام سویا ہوا ہے، لیکن اللہ تو نہیں سوتا، اللہ جاگتا ہے اور اس پہر میں پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہے، اور اس وقت آپ اور اللہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے دل کی ساری باتیں دل سے ہی اللہ کے ساتھ کریں، ایسے ہی، اور بالکل بے تعلق ہو کر جو بھی آپ کے دل میں سوالات ہیں آپ چپ کر کے بے شک آنکھیں بند کر لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہے، 1 to 1 ملاقات ہے، بیچ میں آپ کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں، نہ دن بھر کا کام کاج ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے۔ جی مراقبہ ہوتا کیا ہے، اس کی جو پھر لذت ہے نا اس رات کی، آپ کو لگے گا کہ یس میں اللہ سے رات کو مل کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ڈیفینیٹلی یہ میرا دعویٰ ہے، جس کو نہیں یقین وہ ایک رات بھی کر کے دیکھ لے، بے شک آدھا گھنٹہ بیٹھے، ٹھیک ہے جی، 10 منٹ قرآن پڑھے، 10 منٹ یا 5 منٹ 2 نوافل ادا کر لے، 2 سنت جو دل کرے ادا کر لے، 2 نوافل ادا کر لیں، ویسے تو 8 ہوتی ہیں، تو تہجد کی 8 ہوتی ہیں، آپ 10-15 منٹ صرف بیٹھ کے 1 to 1 بیٹھ کے اللہ رب العزت سے مراقبہ کریں، بیٹھ کے ملاقات کریں، گوشے کریں، گوشے، یا اللہ میرے یہ بھی مسئلے ہیں، یا اللہ مجھے کچھ عطا فرما، تو اتنی صفات والا ہے، مجھے بھی کچھ اپنی صفات عطا فرما، تو نے مجھے اپنی صفت پہ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفت پہ بنایا ہے، تو مجھے بھی کچھ عطا فرما دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما، مجھے یہ توفیق عطا فرما، ایسے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور یقین کریں کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے، اتنے قریب ہو جائیں گے کہ آپ ایک دن مراقبہ کریں گے، دوسرے دن انتظار کریں گے، بالکل کب رات آئے میں پھر بیٹھ جاؤں اور اپنے حبیب یعنی اپنے رب سے، اپنے دوست سے، دیکھیں اپنے کتنی بڑی بات۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو رات کو بیٹھ کر اٹھ کر اللہ سے ذکر اور نیاز کرتے ہیں، گوشے کرتے ہیں، ان کو اپنا ولی اللہ قرار دیا ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ کوئی ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا بغیر جو مراقبہ نہ کرے۔ جی مراقبہ آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ جی رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر، دن کے وقت پہاڑوں میں، اونچے پہاڑوں میں جا کے بیٹھ کر، دریا کے کنارے بیٹھ کر دریا کی موجوں کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور محو ہو جائیں، وہاں پر اس کی جو آواز ہوتی ہے لہروں کی وہ آپ کو گم کر دے گی، لیکن وہاں پر پبلک نہ ہو، رش نہ ہو، ٹھیک ہے جی،
ہاں جی. اگلا سوال میرے جو ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ مراقبہ اور چلہ میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ بہت فرق ہے جی. بہت فرق ہے. مراقبہ ہوتا ہے اللہ کو حاصل کرنا. اچھا. جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کو حاصل کرتے جائیں گے. روحانیت کے لیے روحانیت تو خود بخود بنتی جائے گی. جی. اللہ رب العزت سے مل جانا، اللہ کا قرب حاصل ہو جانا، آپ کے اندر ایک صوفی کا پیدا ہو جانا، آپ کے اندر ولی اللہ کا ہو جانا، دنیا کا آپ کے اندر سے نکل جانا، اللہ کا آپ کے اندر آ جانا اور اللہ کی ہستی آپ کے اندر داخل ہوتے جانا، یہی ساری روحانیت ہے. ماشاء اللہ. جو جو یہ آپ کا اللہ آپ کے اندر آتا جائے گا، آپ اتنے ہی زیادہ مہربان ہوتے جائیں گے، شائستہ ہوتے جائیں گے، دنیا سے بے تعلق نہیں ہوں گے. ٹوٹل طور پر کام آپ کریں گے لیکن دنیا کے لالچ آپ کے دل سے ختم ہو جائیں گے. آپ صرف اتنا ہی مانگیں گے کہ جتنا آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد آپ میں تکبر، غرور اور ہر قسم کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جو شر ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے. پھر اس میں اللہ جب آپ کے بس جاتا ہے تو آپ ایک ولی اللہ بن جاتے ہیں. یہ جتنے بھی ولی اللہ آپ کو پاکستان میں بڑے بڑے مزارات نظر آتے ہیں، جن کی کرامات میں آپ سنتے آئی ہیں. اب ہاں، آپ کا سوال کہ چلے میں کیا فرق ہے. جی جی. ایک ہوتا ہے چلہ. ہاں جی. چلہ جو جنات کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اچھا. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ مختلف صورتیں ہیں، میں وہ بتاتا نہیں ہوں مکمل عمل. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو الٹا لینا شروع کر دے جی جی. اور وہ یہ نہ ہو کہ کرنا جا کے بیٹھ جائے. وہ کچھ آیات ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا ہوتا ہے اور وہاں جا کے پڑھنا ہوتا ہے جہاں جنات کا آپ کو معلوم ہو کہ جنات ہیں. رات کے اندھیرے میں، جنگل بیابانوں میں، اونچے اونچے درختوں میں یا کھنڈرات میں حصار باندھ کے کرنا ہوتا ہے. اور جو آپ وہ چلہ کاٹتے جاتے ہیں، جنات کا چلہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ جنات آپ کے قریب حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پھر آپ کو ڈراتے ہیں. اگر آپ ڈر گئے تو آپ بھاگ جائیں گے اور وہ آپ کو پھر بہت پریشان کریں گے، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ بھاگ گئے تو. اگر آپ بیٹھے رہے بے ڈر بے خوف ہو کے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو سمجھ لیں کہ پھر ان میں سے آخرکار وہ تھک ہار کے آپ سے پوچھیں گے کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو. سبحان اللہ. لیکن کیا پڑھنا ہے کیا نہیں میں وہ نہیں بتاؤں گا. کچھ اولیاء کرام نے، ولی اللہ نے چلہ کاٹا 40 دن تک. 40 دن کے اس کو چلہ کہتے ہیں. 40 راتوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں. انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے چلہ کاٹا علیحدہ، مطلب بالکل نیچے بیٹھ کے. تو وہ چلے میں اور فرق ہوتا ہے. چلہ اگر آپ نیگیٹو کاموں کے لیے کریں تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور کرنا چاہیے بھی نہیں، نہ ہی اس کا حکم ہے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور مراقبہ ہر کسی کو کرنا چاہیے. جی جی. سورہ مزمل کی میں نے آپ کو آیات بتا دی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں سورہ مزمل میں جب یہ فرمایا کہ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر جب آپ پہاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے پہاڑ میں غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے تو وہاں سے دور دور مشرق اور مغرب نظر آتی ہے. تو انسان کہتا ہے اچھا. میں جب بھی جہاز پہ جاتا تھا نا، اپنے پردیس میں آتا تھا جدہ میں، تو میں ہمیشہ جہاز کی کھڑکی سے یہی دیکھتا تھا کہ اے رب تیری کتنی بڑی زمین ہے. جی جی. حالانکہ زمین کی کوئی کائنات میں اہمیت ہی نہیں ہے. تو میں کہتا تھا یا رب اس زمین پہ جو مجھے یہ نظر آ رہا ہے گولا سا، اس پہ کتنے لوگ چرند پرند بس رہے ہیں اور سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. جی بسم اللہ. مراقبہ سے متعلق یہی پوچھنا تھا کہ اب کچھ لوگ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہاڑوں کا یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ جا کے مراقبہ کر سکیں. اپنے گھر میں ایک کمرہ بنائیے علیحدہ سے، اس میں کوئی تصویر بھی نہ ہو. جی. کوئی تصویر بھی نہ ہو، آیات دیواروں پہ لگی ہوئی ہوں اور روشنی کی ڈیم روشنی کا انتظام ہو. کمرہ پاک صاف ہو، وہاں پر کوئی بھی مطلب یہ ہے کہ گندگی کا کچھ بھی چانس نہ ہو. ایسا کسی قسم کا کوئی کھلونا نہ پڑا ہوا ہو. بت وغیرہ جو ہوتے ہیں، بعض لوگ گھروں میں گھوڑے ہاتھی رکھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں رکھنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ پاک صاف ہو کے لباس پہن کے باقاعدہ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں ایسے ہی آپ کچھ 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے ہوں اور بیٹھ کے اللہ کی یاد میں ہو جائیں. اگر آپ قرآن پاک کھول کے بھی سامنے آیات کی گہرائی میں بھی جانا شروع کر دیں. اچھا، قرآن پاک کی ایک چیز ابھی تک لوگوں کو شاید نہیں سمجھ آئی ہے، بڑے اینڈ پہ بتا رہا ہوں ویڈیو کے، کہ جو آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، جو قرآن پاک کی آیات ہے نا،
मुझे ये महसूस होता था कि ये आयत कुरान पाक से उड़ कर मेरे आँखों के ज़रिए मेरे जिस्म में, मेरे दिल में दाखिल हो रही हैं। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसे महसूस होता था, जी जी ऐसे ऐसे लगता था कि जैसे ये आयत मेरे अंदर जज्ब होती जा रही हैं। बिल्कुल। जो जो आप पढ़ते जाते हैं इन आयत का असर आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। जी। तो मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बातें तो ये ऐसी चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है ना यही होगा। जी इंशाल्लाह। जज़ाकमुल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो लंबी होने के लिए माफ़िरत चाहते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है ना कि जो मुराकबा करते हैं वही अल्लाह को पाते हैं। आप 5 नमाज़ें पढ़ के और फिर एकदम मस्जिद से भाग के वही अपनी गहमा गहमी में समझेंगे कि अल्लाह मिल जाएगा ऐसे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाने के लिए 1 to 1 मुलाकात करनी पड़ती है। उसको आप तहज्जुद का नाम दें या मुराकबा का नाम दें, ये दोनों मिक्स चीज़ें हैं। तो आप ये रात को करें तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।